کہتا ہے جرنیل اچھے ہوتے ہیں, عرب ریوڑ کہتا ہے جرنیل اچھے ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے جرنیل برے ہوتے ہیں, سب جو بھیڑ اور مجمع اس کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جرنیل برے ہوتے ہیں, وہ دن کو رات کہتا ہے سب کہتے ہیں رات ہے, وہ رات کو دن کہتا ہے سب کہتے ہیں دن ہے. ہم رعایا کے طور پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں ایک میدان میں اور بالکونی سے شہنشاہ معظم ہمیں اپنا دیدار کروا رہے ہیں, عمران خان صاحب کا بت تراش لیتے ہیں. کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ عمران خان صاحب کے سامنے کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ جناب ہم آپ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے کہ آپ کو ملک میں جمہوریت چاہیے لیکن اپنی سیاسی جماعت میں جمہوریت نہیں آنے دیں گے, آپ کو ملک میں فیئر الیکشنز چاہیے لیکن پارٹی کے اندر کبھی الیکشنز نہیں کروائیں گے, آپ کو ملک میں آئین کی بالادستی کا ڈرامہ کرنا ہے لیکن پارٹی کے آئین پر عمل نہیں کرنا جس میں لکھا ہوا ہے کہ انتخابات ہوں گے اور الیکشن کے ذریعے تمام تر عہدے. اب جب تک وہ زندہ ہے وہ سیاسی جماعت کا مالک رہے گا. یہ عمران خان صاحب کی دکان ہے, سیاسی جماعت دکان نہیں ہوتی. سیاسی جماعت 78 برسوں میں ہم نے شخصیات کو سیاسی جماعت سمجھا, ہم افراد کو سیاسی جماعتیں سمجھتے رہے, ہم نے خاندانوں کو سیاسی جماعت سمجھا. ہم سیاسی جماعت سمجھتے ہیں ایک دکان کے کسی آدمی نے کھولی, اب جب تک وہ زندہ ہے وہ سیاسی جماعت کا مالک رہے گا یا سیاسی دکان کا مالک رہے گا. مثلا یہ عمران خان صاحب کی دکان ہے, یہ نواز شریف صاحب کی دکان ہے, یہ زرداری خاندان کی دکان ہے. ہم سیاسی جماعتوں کو دکانوں کی طرح ٹریٹ کرتے رہے. سیاسی جماعت دکان نہیں ہوتی, سیاسی جماعت ایک ادارہ ہوتی ہے اور ادارہ کسی فرد کی, کسی شخصیت کی یا کسی خاندان کی ملکیت نہیں ہوتا. تو ہم انشاءاللہ پاکستان میں ایک سیاسی جمہوری ادارے کے قیام کی جد و جہد کا آج آغاز کر رہے ہیں جو پاکستان کے لوگوں کی ملکیت ہوگا. کوئی ایک شخص اختیار کل نہیں رکھتا ہوگا سیاسی جماعت, کوئی ایک شخص اس سیاسی جماعت کا مالک نہیں ہوگا. پاکستان کے لوگ انشاءاللہ اس سیاسی جماعت کے مالک اور مختار ہوں گے. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتائیں اور اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہ آپ جس جماعت کو فالو کرتے ہیں کیا اس سیاسی جماعت کے اپنے اندر جمہوریت ہے؟ کیا یہ ممکن ہے پاکستان میں کہ زرداری صاحب کی جماعت میں کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ سائیں ہم آپ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے؟ کیا نواز شریف صاحب کی جماعت میں یہ ممکن ہے کہ میاں صاحب کے فیصلے کے خلاف کوئی جرت کرے اور کہے کہ ہم آپ کے اس فیصلے کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ عمران خان صاحب کے سامنے کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ جناب ہم آپ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے؟ تو جب ان سیاسی جماعتوں کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے یہ ملک میں جمہوریت کی لڑائی کیسے لڑ سکتی ہیں؟ اتنی بڑی بدقسمتی ہے پاکستان میں, 78 سال میں جمہوریت کے نام پہ پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا رہا کہ آپ کو ملک میں جمہوریت چاہیے لیکن اپنی سیاسی جماعت میں جمہوریت نہیں آنے دیں گے, آپ کو ملک میں فیئر الیکشنز چاہیے لیکن پارٹی کے اندر کبھی الیکشنز نہیں کروائیں گے, آپ کو ملک میں آئین کی بالادستی کا ڈرامہ کرنا ہے لیکن پارٹی کے آئین پر عمل نہیں کرنا جس میں لکھا ہوا ہے کہ انتخابات ہوں گے اور الیکشن کے ذریعے تمام تر عہدے دیے جائیں گے افراد. تو پاکستان میں جمہوریت کے نام پر, جمہوری جماعتوں کے نام پر اور سیاسی جماعتوں کے نام پر ایک فراڈ کیا جاتا رہا ہے اور بدقسمتی سے یہی وجہ ہے کہ جس مقام پر آج ہم کھڑے ہیں اس سے 1 انچ ہم نہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور بدقسمتی سے ماضی کے مقابلے میں ہم ہمیشہ پیچھے چلے گئے. میں آپ سے سادہ سی درخواست کرتا ہوں, ہمیں لگتا ہے اس ملک میں کہ ہم جمہوریت کی جد و جہد کرتے رہے لیکن معاف کیجیے گا ہم افراد اور شخصیات کی لڑائی لڑتے رہے ہیں اس ملک. ہم نے کبھی اس نظام کے مقابلے میں, کبھی اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں, کبھی سسٹم کے مقابلے میں بھٹو صاحب کی لڑائی لڑی, کبھی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے اور نظام کے مقابلے میں بے نظیر صاحبہ کی لڑائی لڑی, کبھی ہم نے نواز شریف صاحب کی لڑائی لڑی, کبھی ہم نے عمران خان صاحب کی لڑائی لڑی. ہم افراد کی لڑائی لڑتے رہے, آج تک ہم نے نظام کی لڑائی نہیں لڑی اور جب تک آپ شخصیات کی لڑائی لڑتے رہیں گے نظام تبدیل نہیں ہو سکتا. نہ ہم نظام کی لڑائی لڑتے ہیں نہ ہم نظریے کی لڑائی لڑتے ہیں. ہمارا نظریہ وہ شخصیت بن جاتی ہے, وہ لیڈر بن جاتا ہے جسے ہم تا حیات قائد تسلیم کر لیتے ہیں. وہ کہتا ہے جرنیل اچھے ہوتے ہیں, عرب ریوڑ کہتا ہے جرنیل اچھے ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے جرنیل برے ہوتے ہیں, سب جو بھیڑ اور مجمع اس کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جرنیل برے ہوتے ہیں. وہ دن کو رات کہتا ہے سب کہتے ہیں رات ہے, وہ رات کو دن کہتا ہے سب کہتے ہیں دن ہے. تو بدقسمتی سے آپ ایک فرد کو نظریہ مان لیتے ہیں. جس دن یہ قوم جمہوریت کے نظریے پر قائل ہو گئی اور جمہوریت کے نظریے پر قائم ہو گئی اس دن پاکستان میں جمہوریت کی لڑائی لڑی جا سکے گی اور جمہوریت کی لڑائی کا آغاز ہمیں سب سے پہلے اپنی سیاسی جماعت سے کرنا ہوگا انشاءاللہ. جمہوریت کی لڑائی لڑنے کا اگر بہت شوق ہے تو پہلے اس کا آغاز اپنی جماعت سے کی. تو ہم انشاءاللہ پاکستان میں ایک جمہوری سیاسی جماعت کے قیام کی جد و جہد کا آغاز کر رہے ہیں. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ہم نے بدقسمتی میں جمہوریت کو سنوارنے کی بجائے, جمہوریت کو نکھارنے کی بجائے ہمیشہ شخصیات کے بت تراشنے کی کوشش کی ہے. اور شخصیات کے بت ہم اس لیے تراشتے ہیں کہ ہمیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ کئی 100 برسوں سے ایک عادت پڑی ہوئی ہے بطور قوم کہ ہم رعایا کے طور پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں ایک میدان میں اور بالکونی سے شہنشاہ معظم ہمیں اپنا دیدار کروا رہے ہیں. تو ہم کبھی اس شہنشاہ کی شکل میں بھٹو صاحب کو ڈھونڈتے ہیں, کبھی اس شہنشاہ کی شکل میں بے نظیر صاحبہ کو تلاش کرتے ہیں, کبھی نواز شریف صاحب کو تلاش کرتے ہیں, کبھی ہم عمران خان صاحب کا بت تلاش لیتے ہیں. اور میں حلفاً کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی آپ کیوں قسم کھاتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے ایک بڑی بے یقینی اور غیر یقینی کی فضا اس ملک میں پیدا کر دی ہے. تو میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اور گواہ بناتے ہوئے ہر جگہ یہ عہد کر رہا ہوں, آپ میں سے جو صاحب
جس طرح سے تسلی کرنا چاہے وہ تسلی میں کروانے کے لیے تیار ہوں کہ میں اپنی ساری زندگی میں کسی سیاسی جماعت کا انکلوڈنگ دس پارٹی انشاءاللہ جو اس تحریک کے نتیجے میں معرض وجود میں آئے گی، کبھی کسی طرح کا کوئی سیاسی، کوئی حکومتی، کوئی سرکاری عہدہ نہ لوں گا، نہ اس عہدے کا امیدوار ہوں گا، نہ کسی کے اصرار پر وہ عہدہ قبول کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ میں اپنا یہ کام جو فکری، شعوری اور نظریاتی سفر کا آغاز ہے یہ انشاءاللہ پوری تندہی کے ساتھ کروں گا۔ پاکستان کے لوگوں کو یہ سمجھانے اور بتانے کی کوشش کروں گا کہ جنہیں آپ سیاسی جماعتیں سمجھتے رہے ہیں، بدقسمتی سے وہ سیاسی جماعتیں نہیں، وہ سیاسی دکانیں تھیں۔ آپ جب تک سیاسی ادارہ نہیں بنائیں گے دنیا بھر کی طرز پر، میں پھر کہہ رہا ہوں میں کوئی نیا فلسفہ ایجاد کر کے نہیں لے آیا ہوں آپ کے سامنے، یا یہ نظریہ میں نے دریافت نہیں کیا ہے، یہ دنیا بھر میں نافذ العمل ہے۔ دنیا بھر میں سیاسی جماعت کا مطلب کوئی ایک فرد یا کوئی ایک خاندان نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھے گی۔ اس تحریک میں ہم شہر شہر جائیں گے، پورے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بلوچستان، کے پی کے، انٹیریئر سندھ، ساؤتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب، الحمدللہ پاکستان بھر میں نوجوانوں کو موبلائز کیا، اور وہی نوجوان آج ہمارے ارد گرد یہاں موجود بھی ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز اس تحریک کو پاکستان بھر میں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اداروں میں لوگوں کے پاس لے کر جائیں گے، اور پھر ایک پلیٹ فارم پر لوگوں کو رجسٹر کرنے کے بعد ان سے کہیں گے کہ اب آپ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ اپنے اندر انٹرنل الیکشنز کا آغاز کیجئے۔ خواہش ہوگی 10، 12، 15 جو پاکستان کی غیر متنازع شخصیات ہیں ہم ان کو دعوت دیں، ان سے درخواست کریں کہ آپ ایک تھنک ٹینک کے طور پر، ایک ایڈوائزری کمیٹی کے طور پر، ایک مینجمنٹ کی کمیٹی کے طور پر اس الیکشن کو مانیٹر کیجئے جو پاکستان کے لوگوں، پاکستان کے نوجوانوں کے درمیان ہو، اور انشاءاللہ یونین کاؤنسل سے لے کر اللہ نے چاہا تو مرکز تک پاکستان کے عام لوگ اور پاکستان کے مڈل کلاس نوجوان اس سیاسی جماعت کے انشاءاللہ عہدے داران ہوں گے۔ ایک عہد میں یہ کرتا ہوں آپ سے انشاءاللہ العزیز کہ اس تحریک کی حد تک ہمارا نعرہ کوئی شخصیت نہیں ہوگی۔ اس تحریک میں کبھی اقرار الحسن زندہ باد کا نعرہ نہیں لگے گا، اس میں صرف پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگے گا۔ اس تحریک میں کبھی کوئی پیرا شوٹر نہیں ہوگا، کوئی خوشامد کا، کسی طرح کا چاپلوسی کا کوئی سلسلہ، کوئی وفاداری ثابت کر کے آگے نہیں آئے گا۔ جو شخص یونین کاؤنسل کے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑے گا صرف اسی کا یہ استحقاق ہوگا کہ وہ مرکز کا چیئرمین منتخب ہو سکتا ہو، کسی طرح سے کوئی پیرا شوٹر جو ہے وہ اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر سب سے بنیادی بات، یہ تحریک پاکستان میں گالم گلوچ، بد تہذیبی، نفرت، جھوٹے الزامات انشاءاللہ ان کے خاتمے کی جد و جہد کرے گی، اور وہ جد و جہد آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس کا انشاءاللہ العزیز آپ کو نتیجہ برآمد ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور اب اس سے پہلے کہ ہم سوالات کی جانیں، بس آخری بات کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں جن کی آپ اور ہم روزانہ کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی غیر آئینی مداخلت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوری حکومتوں کا، جنہیں بہرحال چلیے چونکہ لوگوں نے ووٹ دے کر منتخب کیا ہوتا ہے، ان کا جو تسلسل کا نہ ہونا ہے وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کا حل بھی یہی ہے کہ ہم آمریت کے مقابلے میں سیاسی آمریت کو لانے کی بجائے ادارے کے مقابلے میں سب مل کر ایک جمہوری سیاسی ادارہ قائم کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نظام کے مقابلے میں شخصیات کی لڑائی لڑنے کی بجائے نظام کو تبدیل کرنے کی لڑائی لڑیں، نظریے کی لڑائی لڑیں۔ میں بڑی عاجزی سے یہ چیلنج کرتا ہوں، تاریخ انسانی میں آج تک کوئی ایک ایسی تحریک نہیں ہے کہ جو کسی شخص کے لیے یا کسی فرد کے لیے چلی ہو اور کامیاب ہو گئی ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ فرد کے لیے یا شخص کے لیے چلنے والی کوئی تحریک کبھی کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہو۔ ہمیشہ نظریے پر کھڑی تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں، ہمیشہ نظام کو تبدیل کرنے کی تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں۔ اور ہمارے یہاں میں نے آپ سے کہا نظریہ تو کوئی نہیں ہے، بندہ ہمارا نظریہ ہے۔ بندہ کہے دن ہے ہم کہتے ہیں دن ہے، بندہ کہے رات ہے ہم کہتے ہیں رات ہے۔ تو جب تک ہم شخصیات سے، موروثیت سے، ہمیشہ یاد رکھیے گا شخصیت پرستی اور موروثیت دونوں پاکستان میں ایک جتنی برائیاں ہیں۔ آپ موروثیت کو برا سمجھتے ہیں، شخصیت پرستی کو برا نہیں سمجھتے۔ شخصیت پرستی کی شکل میں کوئی 30-40 سال تک سیاسی جماعت پر قابض رہے، یا موروثیت کی شکل میں کوئی خاندان 30-40 سال تک جماعت پر قابض رہے، دونوں صورتوں میں جمہوریت کی نفی ہوتی ہے۔ دونوں صورتوں میں جمہوریت کے اصولوں کے منافی ہے کہ کوئی شخص قابض رہے کسی سیاسی جماعت کے اوپر یا کوئی خاندان قابض رہے۔ تو جب انشاءاللہ اس تحریک کے نتیجے میں، اور یہ کوئی دہائیوں کا پروجیکٹ نہیں ہے، انشاءاللہ ہفتوں میں اور مہینوں میں آپ کو یہ سیاسی تحریک
اللہ کی مہربانی سے، پروردگار دو عالم کے فضل سے انشاءاللہ ایک پاکستان کی صحیح معنوں میں پہلی حقیقی قومی عوامی جمہوری جماعت میں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے گی انشاءاللہ۔ پاکستان کے لوگ جس کے مالک اور مختار ہوں گے، پاکستان کے مڈل کلاس کے نوجوانوں کے پاس جس کا اختیار ہوگا، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان کے عام لوگ، پاکستان کے مڈل کلاس نوجوان انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ اور جتنے مسائل ہیں پاکستان کے، چاہے بلوچستان کا مسئلہ ہے، چاہے طالبان کا ایشو ہے، چاہے دہشت گردی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ناانصافی ہے، لا قانونیت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے مسائل کا حل پاکستان میں ایک نئی سیاسی جمہوری جماعت کے قیام میں ہے، اس لیے کہ یہ سب مسائل تب حل ہوں گے جب آپ کا سسٹم ٹھیک کام کرنے لگے گا، جب نظام ٹھیک کام کرنے لگے گا۔ اور سسٹم کب ٹھیک کام کرے گا؟ جب سسٹم کو چلانے والے ٹھیک لوگ آگے لائے جائیں گے۔ اور ٹھیک لوگ کب آگے لائے جائیں گے؟ جب آپ لوگوں کو آگے لانے کے لیے شفافیت کا، میرٹ کا اور جمہوریت کا ایک نظام اپنائیں گے۔